اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، مجھے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، عن قریب ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آج بہت سے لوگ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا یوم ولادت کے موقع پر جب چہار دانگ عالم میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی ولادت کے جشن منائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا انہیں اپنی زندگی میں ہی عروج کیسے ملا؟ مخلوق خدا ان سے اتنی والہانہ محبت کیوں کرتی ہے، اور یہ انہیں اتنی شہرت جو مل گئی، مقبولیت مل گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو وہ سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ فرمایا جو لوگ مؤمن صالح ہوتے ہیں، مؤمن صالح، جنہوں نے اپنے دلوں کو، اپنے نفوس کو، اپنے من کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، اطاعت میں نور علی نور کیا ہوتا ہے، اور جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت محبت کے لیے وقف ہوتا ہے، دین کی محبت دین کے لیے وقف ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف ہوتا ہے۔ جو مؤمنین صالحین، کامل مؤمنین اور صالحین ہوتے ہیں، تو فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ سبب ہے۔ پھر احادیث مبارکہ میں ہم اس کی شرح پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متفق علیہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے، خاص بندے سے محبت کرتا ہے، کامل بندے سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو ندا دیتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، پس جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل اہل السماء میں منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو اے اہل آسمان، اے آسمان کے رہنے والو، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو پھر اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، تو پھر اس بندے کی مقبولیت، اس کی محبت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو 3 مقامات پر درج روایت کیا، کتاب بدء الخلق، کتاب الادب اور کتاب التوحید میں۔ کتاب بدء الخلق کا نمبر ہے حدیث نمبر 3037، اور کتاب الادب میں 5693، اور کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7047، اور صحیح مسلم کی میں حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 2637۔ تو یہ متفق علیہ حدیث مبارک ہے کہ کسی بھی بندے کی جو اللہ کا محبوب بندہ ہے تو ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی محبت اور مقبولیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر اہل آسمان، اور پھر اس کی مقبولیت اور محبت اہل زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں اس حدیث مبارک، یہی حدیث مبارک روایت ہوئی ہے، اور اس میں یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تنزل له المحبہ فی اہل الارض، پھر اس بندے کی محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہی آیت مبارکہ سورہ مریم کی تلاوت کی کہ بے شک جو مومن صالح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے مخلوق خدا کے دلوں میں۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3161، اور ایک مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کوئی بندہ خاص اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، متلاشی رہتا ہے، ولا یزال بذالک، اس کا معاملہ اسی طرح جاری رہتا ہے، وہ قربتوں میں، معرفت میں، محبت میں، اللہ کی حیثیت میں، ذکر میں، طاعت میں، تقوی میں بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جبریل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فلانا عبدی یلتمس ان یرضیانی، کہ میرا بندہ میری رضا کا متلاشی تھا، میری رضا چاہ رہا تھا۔ فرمایا الا وان رحمتی علی، اے جبریل سن لو، اب میری رحمت اس پر سایہ فگن ہے، میری رضا اسے نصیب ہو گئی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، اہل آسمان میں، کہ اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے، فلاں محبوب بندے پر ہے۔ وَيَقُولُهَا حَمْلَةُ الْعَرْشِ، اور پھر جو اہل عرش کے ارد گرد فرشتے وہ یہ اعلان کرتے ہیں، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، پھر عرش کے پہلے عرش کو اٹھانے والے، حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر جو عرش کے ارد گرد فرشتے وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، حتیٰ یقول اہل السماوات، پھر سارے آسمانوں کے رہنے والے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں بندے پر سایہ فگن ہے، فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے۔ ثم تہبط الی الارض، پھر فرمایا پھر وہ رحمت، پھر وہ اللہ کی رضا زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 22454۔ تو ان قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ محبوب اور مقبول بندے کی محبت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی مقبولیت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، وہ سارے آسمانوں سے ہوتی ہوئی زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ تو حضور سیدی و مرشد شیخ الاسلام، مفسر قرآن، حجت المحدثین، عالمی سفیر امن، کہ اس وقت جو چہار دانگ عالم میں مقبولیت ہے اور ہر بندہ آپ سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، آپ کی منقبت پڑھ رہا ہے، آپ کے ترانے گا رہا ہے، یہ دراصل اسی محبت کی عکاسی ہے جو اللہ عز و جل سے شروع ہوئی، تو وہی زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس محبوب اور مقرب بندے کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں ان کے پہچان نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔